ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بزرگان دین، حاضرین گرامی، سامعین کرام، انسان کی زندگی کا واحد مقصد اور سب سے بڑا مقصد وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور عبادت کے معنی ہیں ہر حال میں، چاہے خوشی کے موقع پر ہو یا غم کے موقع پر ہو، زندگی کی یہاں تک کہ ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اسے جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تجارت سے، سیاست سے، کاروبار سے، لین دین سے، رشتہ داری سے، بھائی چارے سے، اسی طرح آپسی رشتے جو ہوتے ہیں بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، والدین کا، ان تمام رشتوں کے حساب سے، اسی طرح کھانے پینے کے حساب سے، ہر اس کی زندگی کے ہر ایک ایک سانس کے ساتھ دنیا کے جو امر، جو بات جڑی ہوئی ہے اس کے سانس کے ساتھ میں، اس کے بارے میں حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، کیا صحیح، کیا غلط، اس کی رہبری اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہے، اور اسی پر عمل کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اس کا یہ تمام چیزیں، جو چیزیں کرنی ہیں، جو نہیں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن اس لیے کہ ایک انسان جو دنیا میں جی رہا ہے اسے کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسے راستہ بتاتی ہیں۔ نفس ایک راستہ بتاتا ہے، شیطان ایک راستہ بتاتا ہے، اور اس کی اپنی مرضیات جو نفس کے دائرے کے اندر ہیں وہ بھی اسے اپنا ایک راستہ بتاتی ہیں، اور ساتھ میں قرآن اسے ایک راستہ بتاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام راستوں میں نفس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر اور بالکل سیدھا جو اللہ سے ملا دے اور اللہ سے جوڑ دے ایک انسان کو، وہ راستہ ہے قرآن کا بتایا ہوا راستہ۔ اقوم، بالکل سیدھا راستہ، اس میں کوئی کجڑ ٹیڑھا پن نہیں ہے اور کوئی شک و شبے کی بات بھی نہیں ہے۔ دوسری باتیں، نفس کے راستہ جہنم کی طرف ہے، شیطان بھی جہنم کی طرف دکھاتا ہے، اور نفس کبھی کبھار سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے اور کبھی کبھار اس کے راستے دکھانے میں تردد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو راستہ بتاتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر بن جاتا ہے۔ قرآن جو ایک انسان اللہ سے دور ہو کر جو پریشانیاں اٹھاتا ہے، اگر اللہ سے مل جائے گا قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو وہ اللہ کے راستے ملنے والا غم بھی اس میں اسے مزہ آنے لگے گا۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن کریم پر ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو دوسری وہ کون سی کتاب ہے یا وہ کون سا مذہب ہے یا وہ کون سا طریقہ ہے جو ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ملا دے، جو ہمیں پل صراط میں قائم رکھے اور جو بجلی کی طرح پار کرے اور ہمیں جنت کی طرف، جو ہماری آگے کی جو منزل ہے، جو ہمیں ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور جو جزا ہے اچھے کاموں کا، جنت، اس کی طرف ہمیں پہنچا دے جنت میں، ایسی کوئی کتاب یا ایسا کوئی منزل یا ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے جو قرآن کے بغیر ہمیں ملتا ہو۔ ہر موڑ پر قرآن نے ہماری رہبری فرمائی ہے، قرآن کا ماننا لازم ہے، ضروری ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ کوئی صرف یہ بات مان لے قرآن اللہ کی کتاب ہے پر عمل نہیں کر رہا تو ایسا ایمان بھی اسے فائدہ نہیں دے، اس لیے کہ کافر بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کے بتائے طریقے کے مطابق وہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔
تو قرآن پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور خود قرآن کریم کے اندر بھی بارہا اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطیعوا اللہ کے معنی اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پر ایمان لانا، قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر ایمان لانا اور حدیث پر عمل کرنا دونوں ضروری ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں مسلمانوں کا ہر طبقہ قرآن پر عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، پورا یا ادھورا، بہرحال عمل تو کرتا ہے۔ لیکن احادیث کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو احادیث کو قابل عمل اور یا حجت نہیں مانتے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن آسان باتوں میں اور بغیر کسی اختلاف کے یا گہرائی کے میں یہ بتا دوں کہ حدیث پر عمل کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں، یعنی احادیث کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ ایک فرقہ آج سے برسوں پہلے ایک فرقہ وجود میں آیا تھا جس کا نام تھا اہل قرآن۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ قرآن اللہ نے قرآن دے کر نبی کو بھیجا ہے قرآن بتانے کے لیے۔ اب انہوں نے قرآن لا کر پہنچا دیا، بس ان کا کام ہو گیا۔ نبی صرف ایک ڈاکیا، ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے ہیں، قرآن لا کر پہنچا دیا، بس ہو گیا۔ اب آگے ان کی بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی ڈاکیا ڈاک لا کر دیتا ہے، یا خط پوسٹ مین خط لا کر پوسٹ لا کر پہنچاتا ہے، اب صرف اس کا کام ہو گیا، پوسٹ پہنچا دیا، اب اس خط میں کیا ہے وہ پڑھ لیں، عمل کر لیں۔ اب اس کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جو وہ ڈاکیا کہہ کر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی بھی صرف ایک ڈاکیے کی حیثیت سے، پوسٹ مین کی حیثیت سے آئے تھے، انہوں نے جو خط انہیں قرآن پہنچا دیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ باقی وہ جو حدیث ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کا کچھ شدھ مد آج کے کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے جو قرآن کریم کی پوری بات کو تو نہیں مانتے، ادھورا قرآن مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر بھی کجی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح کے احادیث کو جو ہے ضعیف بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اور حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر جیتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح و غلط کی تمیز عطا فرمائی۔ یہ جانوروں کے اندر موجود نہیں ہے، حیا، صحیح غلط کی تمیز، یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جب انسان کو اللہ نے یہ تمیز عطا فرمائی تو اسے وہ راستے بھی ہونے چاہیے جو اسے صحیح اور غلط کی طرف لے جائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسے عقل دی انسان کو، اس کے ذریعے سے وہ صحیح غلط کو پہچان سکتا ہے، نفع نقصان کو پہچان سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کوشش بھی کرتا ہے دنیا کے مراحل کے اندر وہ صحیح غلط کو پہچانتا بھی ہے۔ لیکن عقل سے بڑھ کر اللہ کی ذات اور دین ایک ایسی چیزیں ہیں جس میں بھی صحیح غلط کے پہچاننے کی ضرورت ہے، اور انسان کبھی کبھار عقل کے ہوتے ہوئے بھی نفس کے اور شیطان کے تابع میں بہکاوے میں آ سکتا ہے، اور عقل بھی اسے مکمل رہبری اور اللہ تک مکمل طور سے نہیں پہنچا سکتی، بلکہ عقل کے ساتھ اللہ کی رہبری کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ اپنی رہبری کے لیے بندوں تک تعلق جوڑنے کے لیے اور بندوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے جو راستہ اللہ نے اختیار کیا وہ وحی کا راستہ ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اور اس میں انسانوں کی ہر موڑ پر رہبری فرمائی، اور جو ضرورت پڑی انسان جب ضرورت پڑی تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے ایک انسان کی رہبری فرمائی، اور وحی کی دو قسمیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقل کے ساتھ ساتھ وحی کی بھی انسان کو ضرورت پڑی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عقل سے بڑھ کر انسان کی رہبری فرما سکے، تو اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اور وحی جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مطلوع، ایک غیر مطلوع۔ مطلوع یعنی وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، بندہ اسے کار خیر اور ثواب سمجھ کر پڑھتا رہتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اور نماز کے اندر، ذکر کے اندر جگہ جگہ اسے پڑھنے کا حکم بھی ہے ایثار ثواب کی خاطر وغیرہ۔ یہ وحی مطلوع ہے، اور وحی مطلوع قرآن پاک ہے۔ اور دوسری وحی ہے غیر مطلوع، یعنی وہ وحی تو ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے ہے، لیکن ساتھ میں وہ اس کا مطالعہ جس طرح قرآن کا کیا جاتا ہے، اس کے دور، اس کا مطالعہ وغیرہ نہیں کیا جاتا،
بلکہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن جس طرح قرآن کا مطالعہ ہے اس طرح اس کا مطالعہ اور اس کی تلاوت تلاوت اس کی نہیں کی جاتی ہے، یہ غیر مطلوع ہے۔ لیکن بہرحال چاہے وہی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، وہی ہے، اور اس کا ماننا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان دونوں کو لے کر چلیں گے، اس لیے کہ احادیث جو ہے قرآن کی بعض آیات کی تفسیر بھی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے بعض احکام ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلد سمجھ نہیں آتے، جس کے لیے حدیث کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کے دو حکم، اور دونوں حکم ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم صرف قرآن کا ایک حکم لے لیں تو جب تک اس کا دوسرا جز نہیں ملتا حدیث کے ذریعے سے، تب تک اس پر عمل کرنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ تو حدیث کو بھی ہم ساتھ میں لے لیں تو قرآن پر اور حدیث پر، اللہ کے بتائے طریقے پر چلنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور مکمل دین ہمارے ساتھ اور ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور قرآن کریم کے بغیر ایمان نامکمل، بلکہ ایمان کا ماخذ مرجع ہی قرآن کریم ہے، اور ایمان کا مصدر ہی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے ہی ایمان کے احکام نکلتے ہیں، اور ایک بندہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں یہ، اور اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور اس بات کے لیے کہ بھی قرآن کریم صحیح ہے، قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، قرآن کریم اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ سب ان سب باتوں پر ہمیں تسلی اور اطمینان کیسے ہو، ان پر اطمینان کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار کو، یہود و نصارہ کو، یہاں تک کہ پوری انسانیت کو، اور یہاں انسانیت سے بڑھ کر جنات اور فرشتے، ملائک، ہر چیز کو، اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ اے کافروں، اے مشرکوں، اے وہ لوگوں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن کو حضور کی من گھڑت باتیں کہتے ہو، یا طرح طرح کی شعر شاعری والی کتاب اور دیوانوں کی باتیں یا افسانے کہتے ہو، تم سب کو ایک چیلنج ہے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم سارے لوگ مل کر، اگر انسانوں کی طاقت کم پڑ جائے تو جنات کو لے لو، جنات کی کم پڑ جائے تو پوری دنیا کے اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو اکٹھا کر لو، اور قرآن کریم کا ایک سورہ، قرآن کریم کے پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کے 10 سورے بنا دو۔ جس طرح قرآن کریم ہے، اس کے جو کمالات ہیں، جو جمالات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو کمال ہے، ان سارے کمالات کے ساتھ میں اور اس جیسے 10 سورے بنا دو۔ اب جب کوئی تیار نہیں ہوا تو اللہ نے دوبارہ آیت کے اندر فرمایا کہ ایک اگر اتنا نہیں بنا سکتے، 10 سورے نہیں بنا سکتے تو ایک سورہ بنا دو۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 سورے بنا لو۔ اگر نہیں بنا سکتے تو ایک سورہ اس جیسا بنا لو، چند آیات اس جیسے بنا لو جس کے اندر قرآن کریم کے فضائل و کمالات جو موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں وہ خوبیاں اس کے اندر آ جائیں۔ اس لیے کہ تم بھی عربی جانتے ہو، عربی سے تم بھی واقف ہو، تمہاری مائیں عربی زبان بولتی ہیں، تمہارا معاشرہ عربی زبان بولتا ہے، اور قرآن عربی میں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ قرآن کسی انسان کی کتاب ہے یا محمد کی بنائی ہوئی ہے، گھر بیٹھ کر گھڑی ہوئی کتاب ہے، تو تم بھی بنا کر دکھا دو۔ تمہارے اندر عربی زبان کو جاننے والے، فصاحت و کمالات سے بلاغت کے ماہرین موجود ہیں، عربی کی نزاکت و نفاست کے ماہرین موجود ہیں، اس کی باریکیوں سے واقف حضرات موجود ہیں، بڑے بڑے علماء عربی جاننے والے تمہارے اندر موجود ہیں، اور خطبہ موجود ہیں۔ ابو جہل خود عربی زبان کا ماہر تھا، اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ تو تمہارے اندر ایسی صلاحیت والے موجود ہیں۔ اگر یہ قرآن ایک انسان کی بنائی ہوئی یا گڑی ہوئی کتاب ہے تمہارے کہنے کے مطابق، تو تم سارے انسان اور سارے فصیح و بلیغ لوگ بیٹھ کر 10 سورے یا ایک سورہ، ایک آیت اس جیسی بنا کر دکھا دو۔ اگر نہیں بنا سکتے اور واقعی نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے بنائے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسری بات،
جو آج تک ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، آج سے 1450 سال پہلے سے جو وقفاً بوقفاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور مکمل 1450 سال سے آج تک 1450 سال پہلے جو مکمل ہوا، نازل ہوا، اور آج تک سلسلہ وار جو ہمارے تک چل رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں، ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر اس وقت سے لے کر جب سے قرآن کریم نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ، ایک آیت نہ ادھر ادھر، نہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ آج تک ہوئی اس کے اندر. یہ خود اس کے معجزے کے لیے کافی ہیں، اس پر ماننے کے لیے اور ہماری تسلی کے لیے کافی ہیں. حالانکہ ہزاروں لوگوں نے، اربوں لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے، اس کے اندر کمی پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایسے ایک ایک حرف بدل کر ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس طرح کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے جب ذمہ داری لے لی تو ایسی حفاظت کی کہ ایک ایک نقطہ اور ایک زبر زیر پیش تک اس کا محفوظ ہے. حافظ قرآن تراویح میں اگر ایک نقطہ، ایک لفظ یا ایک حرف واو الذین کی جگہ والذین پڑھ دے، ان الذین کی جگہ الا الذین پڑھ دے، تو پیچھے اگر کوئی حافظ ہے تو فوراً ٹوک دیتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ موجود ہے، اللہ نے ان سینوں کے ذریعے سے محفوظ کر رکھا ہے. اور ہمارے سامنے وہ مثالیں بھی ہیں کہ آج سے ہزاروں سال اسپین کے اندر اور جگہ جگہ دمشق کے اندر اور کئی ممالک کے اندر جہاں پر اسلامی قانون، اسلامی حکمرانی اور حکومتوں کے بعد میں اور اسلامی حکومتوں کے زوال آنے کے بعد جو یہود و نصارہ کا قبضہ ہوا اور انہوں نے اسلام کی ساری لائبریریوں کو، کتب خانوں کو جلا ڈالا اور حفاظ کرام کو جلا کر بھون ڈالا، اس کے بعد بھی وہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں، قرآن کریم کی تعلیم گھر گھر کے اندر چھپ چھپا کر لوگوں نے یوں عام کیا کہ ان کی نسل در نسل جانے کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا کہ دوبارہ اسلام کا عروج وہاں پر ہوا، حفاظ کرام پیدا ہوئے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار نے سازش رچ کر 70 جید حفاظ کرام کو ایک ساتھ قتل کر ڈالا تھا دھوکے میں. پھر بھی قرآن کریم نہ صحابہ کے دور میں ختم ہوا، نہ تابعین کے دور میں ختم ہوا، نہ آج کے دور میں. آج بھی کئی لوگ، چاہے وہ حسین رضوی جیسا لعین و مردود ہو یا اس طرح کے کئی، یہ تو پھر بھی نام کا مسلمان ہے، اشد شدید شدت پسند کفار یہود و نصارہ نے اس کی کوشش کی کہ قرآن کریم کو مٹا دیا جائے یا اس کے چند آیات کو مٹا دیا جائے یا بدل دیا جائے. لیکن ان کی باتیں، ذالک قولہم بافواہہم، ان کی زبان، ان کے منہ کی باتیں بن کر رہ گئیں، اس سے بڑھ کر اس پر کچھ عمل نہیں ہوا اور کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکے، کسی کی جرأت و ہمت ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. تو یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ چھیڑا خانی کرنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس پر ماننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر جنت نہیں ملتی، اور اللہ پر ایمان لانا تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی کتاب قرآن پر بھی ایمان لایا جائے، اور قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی احادیث پر بھی ایمان لایا جائے، اور دونوں ان سب پر عمل کیا جائے، اور ان سب سے نکلتا اور ان سب کا خلاصہ ہی اصل دین ہے. میرے بھائیوں، آج کل ہم لوگ مسلمان ترقی کے زمانے پر چل رہا ہے، اور مسلمانی کا دنیا ترقی کی راہ پر ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کی باتوں کو چھوڑ کر، احادیث کی باتوں کو چھوڑ کر ہم کیا کریں؟ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں، کفار کے طریقے پر چلیں، حکومت کے ہاں میں ہاں ملا کر چلیں، اور غیروں کے طور طریقوں اور رواجوں اور ان کے شاعر میں گھس کر چلیں، اور ان کی باتوں پر لے کر چلیں. ان کے مذہبی شاعر جو ہیں، ان کے عید ہوں اور ان کے طرح طرح کی چیزیں ان کے اندر ہوا کرتی ہیں، پوجا پاٹ وغیرہ، ان میں گھس کر ہم بھی آگے بڑھیں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ بالکل گمراہی ہے. اس طرح کرنے والا کفر کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے. ترقی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے،
قرآن کے بغیر جن لوگوں نے ترقی کا نام لے کر جو لوگ آگے بڑھے، اللہ نے ان کا نام ان کی خبر کے ساتھ منو مٹی میں دفن کر دیا، لیکن جو قرآن کو تھام کر بغیر کسی سہارے کے قرآن کو تھام کر جو آگے بڑھے، اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد کے لیے بھی اللہ نے ان کا نام زندہ کر دیا۔ اور لوگ ان کا نام صحابہ کرام کے نام اپنے بچوں کو رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے، اور دنیا میں جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، دنیا داروں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اور دنیا کے جو لوگ جو باتیں کہتے ہیں جو تجربات کی روشنی میں اسے بھی اپنانا ہے، لیکن شریعت کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، شریعت کے ساتھ میں دنیا کو لے کر چلنا ہے۔ اگر شریعت کے خلاف دنیا کی کوئی بات آتی ہے اسے ٹھکرا دینا ہے۔ وہ بات ظاہر میں کامیابی ہے، دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے تو وہ آگے چل کر پچھتاوے کا سبب ہے۔ اور شریعت میں ظاہر میں اگر ہمیں کبھی نقصان نظر آتا ہے یا ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نظر آتا ہے تو پھر بھی ماننا چاہیے، اس لیے کہ وہ آگے چل کر ہماری ترقی کا باعث ہے۔ تو ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جسے لیبرل مسلم کہا جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ مسلمان تو ہے اور وہ اپنا نام نہیں بدلتا، اپنا نام غیروں کا نہیں رکھتا، یہ ڈر سے کہ بھئی میں نام بدل دیا تو خاندان سے الگ ہو جاتا ہوں، لوگوں سے الگ ہو جاتا ہوں، لوگ تانا دے ڈالتے ہیں، لیکن دل میں ایمانی حیثیت کے حساب سے دیکھا جائے تو ایمان سے نکلا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے ترقی نہیں ملتی، احادیث پر عمل کرنے سے انسان ترقی نہیں کرتا، اور لوگ زمانے میں اسے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگ اسے جو ہے گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسے جو ہے گورنمنٹ جاب کے اندر جگہ جگہ اسے کام دھندا نہیں ملتا، جاب نہیں ملتے، یہ سارے ڈر اسے قرآن سے دور کر دیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنے سے دور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو اپناؤ، قرآن کو اختیار کرو۔ یہ سب ہم جو کر رہے ہیں، دنیا میں ترقی چاہتے ہیں اور جاب چاہتے ہیں، سب کچھ ہم اپنی روزی کے لیے چاہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اب جب اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، وہ پہنچانا ہے، پہنچا کر رہے گا، تو پھر کس بات کی فکر ہے اور کون سا ڈر ہمیں قرآن سے دور کر رہا ہے؟ تو ہم قرآن سے دور نہیں ہونا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، ہر حال میں قرآن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو تھاما ہے، قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، کچھ نہ ہونے کے باوجود۔ ان کے پاس ہتھیارات بھی کم، لاہ و لشکر بھی کم، فوج بھی کم، افراد بھی کم، کھانے پینے کے سامان بھی کم، سفر کا سامان بھی کم، اور ایک ایک اونٹ ایک ایک خچر پر 4 5 لوگ سوار ہوتے تھے، ایک ساتھ نہیں، ایک آدمی یہاں تک بیٹھتا، کچھ دور میں وہ اتر جاتا، دوسرا بیٹھ جاتا، اور تلوار بھی کیسے، کچھ کے پاس اچھے تھے اور کچھ کے پاس تلوار ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں جسے کپڑے سے اور رسیوں سے باندھ کر اسے استعمال کرتے تھے، لیکن قرآن کی طاقت اور ایمانی طاقت ان کی ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ تو ہمارا قرآن بھی، میں ایک بات بتا کر جو میں نے شروع میں ایک شعر پڑھی سنایا آپ کو، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ترقی کے لیے قرآن کے بغیر جو راستہ ہے وہ راستہ ترقی کا راستہ ہے، اگر ایک مسلمان، ایک نیک دل انسان، ایک شاعر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور شاعر ہیں، جن کی انقلاب آفرین اشعار سے کئی قومیں بیدار ہوئیں، افراد جو ہے اپنی زندگی کا جنہوں نے ایک راستہ، ایک منزل کو پایا جن کے اشعار کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے جو ایک عالم، کسی مدرسے کے فارغ نہیں، بلکہ یہ انگریزی تعلیم یافتہ، عصری تعلیم پائے ہوئے، اور آکسفورڈ اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے انہوں نے جہاں تعلیم حاصل کی اور انہیں دنیا کے رنگ اور رنگین لوگوں کو دیکھا، اور جس طرح یہ کالج کا اور یہ نوجوان کا طبقہ کہتا ہے کہ دین اور ترقی قرآن کے بغیر جو راستہ ہے اس میں ترقی ملتی ہے، یہ اس راستے میں چلے ہوئے، کالج کے راستے میں، دنیائی تعلیم کے راستے میں چلے ہوئے، اور انہوں نے دنیا گھوم کر دنیا کے لوگوں کو دیکھا، لیکن واپس اپنے وطن آنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی جو مسلمان ترقی کی راہ پر، جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین میں، ان میں جو مسلمان ترقی پا چکے ہیں، یہ لوگ ترقی اگر پائے ہیں تو ان کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان، حقیقی مسلمان بھی تھے۔ اور آج کل جو مسلمان
جو ذلیل ہے، خار ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اور ہم خار یعنی ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ کہ اللہ والے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو اس راستے پر چل کر زندگی کھپا کر اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بغیر ترقی ہے وہ لوگ بیوقوف ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن ہی ترقی کا راستہ ہے یہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں کہ قرآن پر عمل کریں، قرآن کو ضروری سمجھیں، اور سمجھیں کہ سمجھنا ضروری بھی ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم ہزار طرح سے کامیابی حاصل کریں تو وہ عین ناکامی ہے، اور قرآن کو مانتے ہوئے ہم ہزار مرتبہ دنیا میں ناکام ہو جائیں۔ اور جس طرح حدیث پاک کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دین پر قرآن پر عمل کریں گے تو لوگ انہیں نیچی نظر سے دیکھیں گے، لوگ انہیں تانا دیں گے۔ اس وقت میری امت کو چاہیے کہ تانے برداشت کر لے، قرآن حدیث پر عمل کر لے، میری لائی باتوں پر عمل کر لے۔ تو یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، اور اس زمانے میں ہزار راستے ایسے ہیں جو ہمیں قرآن حدیث سے دور کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہمیں ضروری ہے کہ علماء سے رجوع اور رابطہ مضبوط کریں، اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی اور دنیا و آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ انہی چند معروضات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ساتھ میں دعا گو ہوں کہ میرے ہر دل عزیز ساتھی حافظ محمد شعیب اللہ خان کاشفی دامت برکاتہم، انہوں نے ایک فکر سے کہ امت کی اصلاح کیسے ہو، اور امت کے اندر جو عقائدی بگاڑ جو پیدا ہوا اس کا خاتمہ کیسے ہو، اور امت اصل تنزلی میں جو پڑی ہوئی ہے اس کا اصل علاج کیسے نکالا جا سکے اور کہاں موجود ہے، اور کس طرح ان کو صحیح رہبری ان کی جائے، اور جو علماء سے کٹ کر جو عوام اور جو نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو غلط راستوں پر پڑا ہوا ہے ان کی صحیح رہبری کیسے کی جائے، اس کی فکر کو لیتے ہوئے اکابر علماء کے رائے مشورے سے انہوں نے ایک کام کو سر انجام دیا، اور اپنے چینل پیغام شعیب کاشفی آفیشل کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی فکروں کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے چینل کو بھی مزید مقبولیت سے نوازے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو خوب سے خوب سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ بھی اس تعلق سے اصلاح کے لئے سے جو باتیں ان کے چینل سے جو پھیلائی جا سکیں وہ جلد آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ اسے سن کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے سے یا اس طرح کے جو بھی دینی امور اور دیگر چینلوں کے ذریعے سے جو پھیلائے جاتے ہیں اسے خوب عام کریں، نوجوانوں کے اندر عام کریں، تاکہ یہ ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، اور ہمارے لیے ان کا عمل کرنا ہمارے لیے بھی ثواب کا باعث ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنا